کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان لانے کے تقاضوں میں سے یہ بھی ہے کہ رسول کی معرفت، جتنا آپ رسول کو پہچان سکتے ہیں، جتنا آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، ان کی سیرت کو، ان کی احادیث کو، ان کے اخلاق کو، اتنا آپ پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بنیادی معلومات تو کم از کم ہمیں ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن لؤی بن غالب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سلسلہ نسب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش خاندان، اور اللہ کے نبی بنو اسماعیل میں سے تھے، اور آپ مکہ والوں میں سے تھے، اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، پہلی ابتدائی وحی آپ پر سورہ علق کی ابتدائی آیات نازل ہوئی، اور آپ کی دعوت کا مرکوز توحید رہا ہے، بنیادی باتیں، اور جتنا آپ رسول کو جانیں گے اتنا ہی آپ کے لیے خیر ہے۔ اور کہتے ہیں اہل علم جو جتنا رسول کو جانتا ہے اتنا ہی رسول سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ کافر بھی، مشرک بھی جتنا جو رسول کو جانتے ہیں اسی قدر وہ رسول کو پہچان کر کے کہتے ہیں رسول کی شخصیت ایسی ہے جو آپ کو پڑھ لے گا وہ آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ جو بھی رسول کی سیرت کو پڑھے گا، آپ کی زندگی، آپ کے اخلاق کو پڑھے گا، آپ سے محبت کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک غیر مسلم شخص جو مسلمان ہوا، اس کے اسلام کا واقعہ مشہور ہوا، وہ بیان کرتا ہے، آپ سب نے سنا ہوگا کہ نبی کو مسلمان ہونے کا قصہ اس سے جب پوچھا گیا، وہ کہتا ہے کہ میں نے سیرت پڑھی رسول کی، سیرت کے اختتام میں جو رسول کی وفات کا وقت تھا تو میں نے پڑھا کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، اور آپ کی جو زرہ تھی، رنگ لباس تھا، وہ گروی رکھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یہ شخص بہت مخلص تھا، کہ پوری زندگی دعوت دینے کے بعد جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہدایت پھیلی، اسی نبی کے گھر میں وفات کے دن چراغ میں تیل موجود نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی دعوت صرف قل هذه سبیل ادعو الی اللہ علی بصیرہ، اے لوگوں، اے اللہ کے لیے آپ کہہ دیجیے هذه سبیل، یہ میرا راستہ ہے اور میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت جتنا ہم پڑھیں گے، اور اس سیرت میں علماء نے دو چیز ذکر کی، ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خلق ہے، آپ کے اخلاق ہیں، آپ کی زندگی، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی خلقی صفات، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے، وہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے میں کیسے تھے، آپ کی صفات خلقیہ، صفات خلقیہ، دو صفات ہیں آپ کی، ایک وہ جو آپ کی باطن کی صفات، اخلاق جسے کہتے ہیں، اور صفات خلقیہ جو آپ کے ظاہری جسم تھا، اور آپ کا جو سراپا تھا، آپ کی جو شخصیت تھی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہر سنت کو ہم تک نقل کیا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ہم پر احسان کیا کہ رسول کا حلیہ بھی ہمیں بتایا کہ رسول دیکھنے میں کیسے تھے، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ کی پیشانی کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا قد کتنا تھا، آپ کے بازو پر گوشت کتنا تھا۔ حتیٰ کہ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے کے درمیان بالوں کی ایک لکیر تھی، اور بعض نے تو آپ کے سفید بالوں کو گنا ہے کہ 20 کے قریب آپ کے سفید بال تھے، آپ کے بال پوری طرح سفید نہیں ہوئے تھے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت میں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق، چاہے وہ ظاہر ہو چاہے باطن ہو، اسے پہچاننے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے دلوں میں آپ سے محبت کی اور آپ کی رسالت کی گواہی کے تقاضوں میں سے ہے۔